السلام علیکم، ٹیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اندازہ ہی نہیں تھا جب ہم پاور میں آئے کہ کتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں، کیونکہ وہ اتنا ایک ڈیوالو قسم کا 18 امینڈمنٹ کے بعد کہ صوبے کتنی اسکالرشپس دے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈفرینٹ مثلاً احساس کی ہم نے علیحدہ اسکالرشپس، ہائر ایجوکیشن کی علیحدہ، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ اور مجھے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں نظر انداز کیا گیا، میرٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے طلبہ کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، اسکالرشپس کا مقصد قوم کی تعمیر ہے، نوجوان نسل کو اسلام کے اعلی اقتدار سے آگاہی دینی ہے۔ اسکالرشپس کا مقصد نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی جانب لے جانا ہے۔ کمپلینٹ پورٹل سے طلبہ کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکے گا، طلبہ کو ٹیکنالوجی کی جانب لے جایا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی معاملات پر اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو جمہوریت اور آئین کا تحفہ دیا۔ قانون کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں۔ عمران خان کے دور میں ملک جمہوریت کی طرف نہیں جا رہا۔ اعلیٰ عدلیہ کو سموسوں وغیرہ کے بجائے قومی معاملات کا نوٹس لینا چاہیے۔ کہ اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ججز نے بار بار ان سے ثبوت مانگے، پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کورونا ہو گیا، اور اس کے بعد اب جب کورونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے۔ عمران خان ریاستی نواب یا بادشاہ نہیں، آپ کا بھی احتساب ہوگا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی حکومت پر لفظی گولہ باری، کہتی ہیں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی برداشت کا حوصلہ رکھیں۔ خاتون اول کا احترام کرتے ہیں مگر معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ مجھے ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا، کیا میں کسی کی بیٹی نہیں؟ مریم نواز کا سوال۔ مزید بولی، جج نے نیب سے بار بار ثبوت مانگے، اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو عدالت میں پیش کیا جاتا۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کا اضافہ شرم کا مقام ہے۔ اپوزیشن کا سینٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، ایوان میں فوری بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا، ہر ماہ عوام پر قیمتوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہلی بار کم یا زیادہ نہیں ہو رہی۔ نون لیگ کا دور ہو یا پیپلز پارٹی کا، ایسے حالات آتے رہے ہیں۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا اپوزیشن کو جواب۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے اپوزیشن کے پاس جادو کا چراغ ہے تو بتائے۔ فواد چوہدری پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا دفاع کرنے ٹویٹر پر آ گئے، کہتے ہیں اب اپوزیشن بتائے عالمی منڈی میں تیل $60 سے $95 پر پہنچ جائے تو حکومت قیمت کیسے نہ بڑھائے؟ کسی بھی تنقید کا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ متبادل دیتے ہیں۔ ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کردار اہم ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دبئی میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کرونا کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں۔ آج پاکستانی برطانیہ اور امریکہ میں پارلیمان میں جگہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے سفارتکاروں کو اقتصادی سفارتکاری کی ذمہ داری سنبھالنا ہوگی۔ خواہش ہے پاکستان کو اقتصادی مرکز بنانے میں کامیاب ہوں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے نواز شریف کی بیماری کی حقیقت کیا ہے۔ حکومت نواز شریف کو واپس لا کر رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی نااہل حکومت نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ بغیر فوٹو شوٹ کے بہترین کارکردگی سے عثمان بزدار نے قوم کے دل جیت لیے۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پرویز خٹک، شفقت محمود سمیت 11 ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 9 مارچ کو سنایا جائے گا۔
कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में 2 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की, कमी का इत्तलाक सिर्फ मार्च के महीने के बिलों पर होगा। 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन भी मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस का वलीदा में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द केश में हालिया तकरीबकारी में मुलव्विस थे। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके, एक दिन में मजीद 40 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा। लाहौर से पेशावर का किराया 1500 से बढ़ाकर 1600 और कराची का 3550 किराया 200 रुपए इजाफे से 3750 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफे से अपना मुनाफा बरकरार रखेंगे। कीमतों में इजाफे से सिर्फ आम आदमी मुतासिर हो रहा है, मुसाफिरों की दुहाइयां। महकमे मौसमियात की भलाई पंजाब भलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बादल छट गए। हद निकाल कम होने पर मोटरवे जुज़वी बंदिश के बाद खोल दी गई। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार हुई। दूसरी जानिब लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड किया गया। कराची में पाक बहरिया के मश्क सी स्पार्क 2022 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की शिरकत। मश्क के मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में बर्री फजाई अफवाज और असासे भी शरीक होंगे। मश्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारी और मनसूबाबंदी की अमली जांच है। यमन में इंसानी बहरान मजीद गंभीर होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। UN के नुमाइंदे खुसूसी बराए यमन मार्टिन ग्रिफिथ्स कहते हैं अगले माह 80 लाख यमनी शहरी इमदाद से महरूम हो जाएंगे। भूखो अफलास के शिकार यमनी शहरियों की इमदाद के लिए हंगामी फंड्स की जरूरत है। ब्राजील के शहर पेट्रोपोलिस में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद, कई मकानात और गाड़ियां तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
उठा ले हौसला दिलों का बढ़ा ले। और PSL 7 का दूसरा मरहला जारी, कराची किंग शिकस्त की दलदल से ना निकल सकी, मुल्तान सुल्तान 7 विकेट की फतह के साथ सुरखरू। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स का 175 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल किया। मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तलबा ने कई बार शिकायत की, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है, हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस्लाम के आला इक़दार से आगाही देनी है। स्कॉलरशिप्स का मकसद नौजवानों को टेक्नोलॉजी की जानिब ले जाना है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट, मसलन एहसास की हमने अलहदा स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलहदा, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। फिर जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पैसे ख़त्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने मुझे कंप्लेंट्स आए, तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें, और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आएं, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है। क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुल्क की क्या ज़रूरियात हैं और स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट के लिए मिल रही है, उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो जो तालीम का निज़ाम है, उसकी सबसे बड़ी जो, अगर मैं कहूँ कि तालीम का निज़ाम हम बना रहे हूँ, उसका पर्पस क्या है? उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली, वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनका कनेक्शन हो नेशन बिल्डिंग और मुल्क को उठाने का। वो अभी कनेक्शन नहीं है। कई सब्जेक्ट्स हैं, उनकी रेलेवेंसी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। हमारे मुल्क के अंदर कई सब्जेक्ट्स के अंदर, कई प्रोफेशन में लोग ही नहीं मिलते, और उनको अगर हम लेते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा उनको सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में देनी पड़ती है। अगर साथ वाले हिंदुस्तान में देखो तो उनकी, क्योंकि वो उनकी तालीम वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में नहीं कर रहे हम, कनेक्शन नहीं है। सो इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। हमारी जो सिटीज़न पोर्टल का एक, जो अभी आपने बड़ी तफसील में बताया गया कि उसके अंदर उसको एक एक्सक्लूसिव उसके लिए हो, स्कॉलरशिप्स के लिए एक सेक्शन, और किसी को भी कोई कंप्लेंट हो वो उसके ऊपर आए। फिर एक पैनल ऑफ एकेडमिक्स वो फिर उसके ऊपर बैठे हों और वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहे हों कि स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट्स में दी जा रही हैं, उनके अंदर क्या मेरिट है, मुल्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मसलन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया हुआ है, जो सबसे बड़ा, जो अब जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उससे क्या रेलेवेंस है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप्स के जरिए उस तरफ डायरेक्ट करें अपने यूथ को।
दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया को कौमी मामलात पर नोटिस लेना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए काम किया, मौजूदा हुकूमत कानून की बालादस्ती में नाकाम हुई है और हम मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में हमारी उम्मीदों के बरअक्स निज़ाम चलाया जा रहा है और आला अदलिया को समोसा वगैरह के बजाय कौमी मामलात का नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। महंगाई, लाकानूनियत और दहशत गर्दी फिर वापस आ रही है। इमरान खान को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। लंदन भागने की इजाज़त नहीं देंगे। जज ने नैब से बार बार सबूत मांगे, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता। खातून अव्वल का एहतराम करते हैं मगर मयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मुझे डेथ सेल में कैद किया गया, क्या मैं किसी की बेटी नहीं? पे इंतकाम पर मबनी ना होता तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज का कोई सबूत होता है, वो कागज का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर नैब के पास। दूसरी जानिब अपोजिशन ने सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और ऐवान में फौरी बहस कराने का मुतालबा कर दिया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक सजरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए फौरी बहस कराने का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन ने रिमार्क्स दिए कि पहले वक्फा सवालात कर लें, इसके बाद इस पर बात कर लेंगे। ऐवान में बहस का आगाज करते हुए अपोजिशन लीडर और पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हर माह आवाम पर कीमतों का बोझ डाला जा रहा है। ये पहली बार नहीं बढ़ाई गई, आए दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अपोजिशन को जवाब देते हुए कहना था कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 2 माह में आलमी मार्केट में 35% इजाफा हुआ। आज आलमी मार्केट में $93 की कीमत पर है। हुकूमत ने लेवी टैक्स में कमी और सेल्स टैक्स को सिफर किया। हुकूमत जितना बोझ उठा सकती है वो उठा रही है। डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहली बार कम या ज्यादा नहीं हो रही। नून लीग का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो, ऐसे हालात आते रहे हैं। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी होगी तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम होंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हम क्या करें। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन बताए कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। कोई जादू का चराग है तो बता दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारी माईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न है और 5.37% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना हो तो दुनिया उनकी बात को सुनती ज़रूर है लेकिन तवज्जो नहीं देती। हमने इसी वजह से जोग्राफियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ की है। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने में कामयाब हो सकें। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान पहली दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय से एक सिक्योरिटी पॉलिसी का मुसव्विदा सामने लाई है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर मुआशी इस्तेहकाम है। इसमें पाकिस्तान का आबी तहफ़्फ़ुज़ और फूड सिक्योरिटी भी शामिल है। आज भारत सिंध तास माहिदे पर कभी अमल करता है और कभी नहीं करता। हमारे सिफारतकारों को इक़्तिसादी सिफारतकारी की जिम्मेदारी संभालना होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वज़ारत ख़ारिजा और हमारे सिफारत खाने तन्हा इन अहदाफ को हासिल
نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں 1.6 ملین کے قریب پاکستانی مقیم ہیں۔ آپ سب یہاں پاکستان کے سفیر ہیں۔ آپ نے یہاں اپنی محنت سے اپنا نام کمایا۔ بدقسمتی سے ہم ماضی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ ہماری حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کو اپنی ترجیح سمجھا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 2018 میں جب ہم حکومت کے آئے تو ہمارے تمام اقتصادی اشاریے منفی رجحان ظاہر کر رہے تھے۔ ہمیں $20 ارب کے خسارے کا سامنا تھا۔ آج ہماری معیشت استحکام کے راستے پر گامزن ہے اور 5.37% گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، بس ہمیں درست سمت درکار ہے۔ دوسری جانب حسان خاور نے کہا ہے کہ اپوزیشن پرفارمنس پر نہیں بلکہ سازشوں پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف کی طرح ان کے ڈاکٹر بھی سچ بولنے سے قاصر ہیں۔ ان کی میڈیکل رپورٹس جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی حقیقت کیا ہے۔ عوام اور اشرافیہ کے لیے دو مختلف قانون نہیں ہو سکتے۔ اس وقت نہ تو نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تاکہ جیل کا سامنا نہ ہو، اور نہ ہی شہباز شریف ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کھل کے کھیل سکیں، لیکن حکومت نواز شریف کو واپس لا کر رہے گی۔ حسان خاور نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ کراچی کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا۔ کراچی کی عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ پیپلز پارٹی کی نااہل حکومت نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام میں بھی کراچی والوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی۔ اہل کراچی نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک سکڑ کر رہ گئی ہے۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں پرویز خٹک، شفقت محمود سمیت 11 ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 9 مارچ کو سنایا جائے گا۔ جج محمد علی وارائچ نے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی۔ وفاقی وزراء اسد عمر اور شفقت محمود سمیت دیگر پیش ہوئے۔ جج نے کیس کے ابتدا پر 11 ملزمان کی حاضری لگانے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر حاضری لگانے کے بعد عدالت سے چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل سید محمد علی نے عدالت میں ایف آئی آر پڑھی۔ وکیل نے ملزمان کی مقدمے سے بریت کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ مرکزی ملزم عمران خان کو بری کرنے کے حکم نامے کو 1.5 سال گزر گیا، دیگر ملزمان ضمانت پر ہیں، انہیں بھی بری کیا جائے۔ وکیل نے کہا کہ پولیس نے نواز شریف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ مقدمے کی کاپی اور ڈسچارج کا حکم نامہ درخواست کے ساتھ لفٹ ہے۔ پروسیکیوٹر فاخرہ سلطان کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کو ملزمان کو بری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے 9 مارچ کو سنانے کا کہہ دیا ہے۔ ناظرین، کراچی میں بجلی صارفین کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ نیپرا نے دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی ₹2.59 فی یونٹ سستی کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نیپرا میں کہ الیکٹرک کی جانب سے ₹1.80 فی یونٹ کمی کی درخواست کی گئی تھی، جس پر 2 فروری کو نیپرا نے سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیپرا نے آج نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے بجلی ₹2.49 سستی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمی کا اطلاق صرف مارچ کے مہینے کے بلوں پر ہوگا۔ 300 تک یونٹ استعمال کرنے والے صارفین بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں دشمنوں کے خلاف بروقت کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے سماجی ویب سائٹ کی ٹویٹ پر جاری کرتے ہوئے بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ولیدہ کی انجیر کان پہاڑیوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن ملک دشمن عناصر کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز کے ساتھ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد کیج میں ہونے والی حالیہ تقریب کاری میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشنز جاری رہیں گے۔ دہشت گردوں کو بلوچستان میں امن اور ترقی کا عمل سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ صحافی محسن بیگ کی اہلیہ نے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔
محسن بیگ کی اہلیہ نے درخواست میں دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ اہلیہ محسن بیگ کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے تھانہ مارگلہ میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا۔ عدالت پولیس کو مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ سینئر صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا تھا۔ صحافی محسن بیگ کے خلاف FIA نے وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر مقدمہ درج کیا، جبکہ پولیس نے الگ سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا مقدمہ درج کیا۔ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں محسن بیگ کے خلاف درج ہونے والے مقدمے میں ان کے بیٹے کو بھی نامزد کیا گیا تھا، جس میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھیں، جبکہ FIA سائبر کرائم ونگ نے بھی وفاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر محسن بیگ کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ FIA کا کہنا تھا کہ محسن بیگ نے بیٹے و ملازمین کے ہمراہ سرکاری ملازمین پر فائرنگ کر کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ملزم کو تھانہ مارگلہ اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے گزشتہ روز محسن بیگ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 5.5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے 40 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 29,917 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 51,677 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,870 افراد کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 40 افراد کی زندگی کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 5.55% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ 1,495 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 13,403، سندھ میں 8,000، خیبر پختونخوا میں 6,167، اسلام آباد میں 1,200، بلوچستان میں 371، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں 179 اور جبکہ 776 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 100 سے 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے آفٹر شاکس، پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا۔ لاہور سے مختلف شہروں کے لیے کرایہ بڑھا دیے گئے ہیں اور کرایوں میں 100 سے 200 روپے تک کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے پشاور کا کرایہ 1500 سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ کراچی کا 3550 کرایہ تھا، جو کہ 200 روپے اضافے سے 3750 روپے ہو گیا ہے۔ ملتان کا 1230 سے بڑھا کر 1300 روپے مقرر، اسلام آباد کا 1300 سے بڑھا کر 1350 روپے کر دیا گیا۔ سیالکوٹ کا کرایہ 550 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ سرگودا کا 670 سے بڑھا کر 750 ہو گیا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کرایوں میں اضافے سے اپنا منافع برقرار رکھیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے صرف عام آدمی متاثر ہوا ہے۔ اب بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ بلائی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا میں آج بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے اور برفباری کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج حافظہ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں بوندا باندی کی پیش گوئی کی ہے۔ مری اور گلیات میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں چترال، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات میں بارش اور برفباری کی توقع ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں موسم خشک رہے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسم کا حال بتانے والوں نے آج حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں بوندا باندی کی پیش گوئی کی ہے۔ مری اور گلیات میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں چترال، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات اور بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں اور سندھ میں موسم خشک رہے گا۔ کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سی اسپارک 2022 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشق کے مقاصد اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کی مشق سی اسپارک 2022 کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق سی اسپارک کے انعقاد کا مقصد پاک بحریہ کی جنگی تیاری اور منصوبہ بندی کی عملی جانچ ہے۔ مشق سی اسپارک 2022 میں بحری اثاثوں کے علاوہ بری اور فضائی افواج کے اہلکار اور اثاثے بھی شریک ہوں گے۔ افتتاحی تقریب میں وزارت دفاع،
داخلہ، بحری امور اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے نمائندگان بھی شریک تھے۔ ملک سیز پارک 2022 محفوظ میری ٹائم ماحول کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہے۔ یمن میں انسانی بحران مزید گھمبیر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق UN کے نمائندے خصوصی برائے یمن مارٹن گریفنس کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ 80 لاکھ یمنی شہری امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ بھوک افلاس کے شکار یمنی شہریوں کی امداد کے لیے ہنگامی فنڈز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوری میں فنڈز کی قلت کے باعث اقوام متحدہ کے 2/3 امدادی پروگرامز ختم ہو چکے ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ متاثر ریو ڈی جنیرو کا پہاڑی علاقہ ہوا، جہاں مٹی کا تودہ گرنے کے نتیجے میں زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ریو ڈی جنیرو سے شمال کی طرف واقع شہر پیٹروپولس سے موصول ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں تباہ شدہ مکانات، ڈوبی ہوئی گاڑیاں اور دکانیں شامل ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے PSL کی۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 24 رن سے شکست دے دی ہے۔ ایونٹ میں آج بھی ایک میچ ہوگا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں PSL 7 کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ ایونٹ کے 22ویں میچ کے لیے پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے قائد سرفراز احمد کو پہلے فیلڈنگ کی دعوت دی تھی۔ سلطانز کی جانب سے کپتان محمد رضوان نے ایک مرتبہ پھر شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 56 گیندوں پر 74 رنز بنائے۔ ان کے علاوہ شان مسعود 46 اور خوشدل شاہ 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور میں PSL 7 کے میلے نے کرکٹ دیوانوں کا جوش بڑھا دیا ہے۔ ایونٹ کا 24واں میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان شیڈیول ہے۔ شام 7:30 بجے قذافی اسٹیڈیم میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ بڑے مقابلے سے قبل دونوں ٹیمیں اہم کھلاڑیوں سے محروم ہو گئیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان اور نوجوان فاسٹ بالر ذیشان ضمیر انجری کے باعث کے آج کے دن ان ایکشن نہیں ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔